بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے، مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے تذکرے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ مکہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اوپر صورت کے نام کے ساتھ معروف قول کے مطابق مکی لکھا گیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دع یدع دعا، باب نصر ینصر نصرا سے دھکے دینا۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس کے بعد ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ ان آیات میں قیامت کے دن اعمال کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے کسی شخص میں جو سنگ دلی اور شقاوت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی یتیم سے ہمدردی اور مسکین کی غمخواری پر کسی فائدے کی توقع ہوتی ہے، نہ ان کے حقوق غصب کرنے پر کسی باز پرس اور سزا کا خوف ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ان بے بس لوگوں کے معاملے میں نہایت بے رحم ہوتا ہے۔ یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا اپنا کوئی اور حق، وہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ مسکین پر رحم کرتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی دوسرے کو اس کے لیے کہنے پر بھی تیار نہیں ہوتا۔ یتیموں اور مسکینوں سے ہمدردی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراءون ویمنعون الماعون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون سہا یسہو سہون، باب ناصر ینصر سے غافل ہونا، اس سے اسم فاعل ساہن بر وزن قازن کی جمع ہے۔ یراؤن راآ یرائی مراآتن وریاءن، باب مفاعلہ سے فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، دکھاوا کرنا۔ آیات کی باہمی مناسبت یہ ہے کہ پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کھلم کھلا قیامت کو جھٹلاتے اور اس کا انکار کرتے تھے، اور ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل سے قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ منافقین تھے جو آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، مگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں پڑھنا پڑتی تھی۔ حقیقت میں وہ اپنی نماز سے غافل تھے۔ یہ غفلت کئی طرح سے تھی۔ نمبر 1، امام طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرمایا ہے کہ ان نمازیوں سے مراد منافقین ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہوتے تو پڑھ لیتے ورنہ چھوڑ ہی دیتے تھے۔ نمبر 2، اور پڑھتے بھی تو وقت ضائع کر کے پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قلیلا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالعصر، حدیث نمبر 622۔ یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ نمبر 3، ان کا نماز ادا کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ انہیں اپنی نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کے متعلق فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء۔ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ نمبر 4، نماز میں بھول تو مخلص مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا تھا، مگر نماز ہی سے بھول ہو جائے یہ نفاق ہے۔ اس لیے ہم فی صلاتہم ساہون، ان سے ان کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نماز ہی سے بھولے ہوئے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ خشوع ہے نہ خضوع، داڑھی اور کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، غرض ساری نماز پڑھ جاتے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ تو ان کی نمازوں سے ظاہر ہے، لوگوں سے بھی ان کا معاملہ درست نہیں ہے، وہ معمولی چیز کے ساتھ بھی کسی کو فائدہ پہنچانے پر تیار نہیں ہیں جب اس کے عوض انہیں دنیا میں کچھ ملنے کی توقع نہ ہو۔ الماعون معنون سے ہے جس کا معنی شیء قلیل، تھوڑی سی چیز ہے۔ تفسیر الوسیط للطنطاوی میں ہے الماعون کی اصل معونتن ہے جس کا مادہ عون یعنی مدد ہے، اس کا الف تا کے بدلے میں لایا گیا ہے جو آخر سے حذف کر دی گئی ہے۔ گویا الماعون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے عام ضرورتوں میں مدد لی جاتی ہے۔ الوسیط۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے، کیونکہ وہ کل مال کے مقابلے میں بالکل قلیل یعنی 2.5% ہوتی ہے، یعنی یہ لوگ اتنا معمولی صدقہ کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اور بہت سے مفسرین نے اس سے گھروں میں برتنے کی وہ چیزیں مراد لی ہیں جو ہر وقت ہر گھر میں نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں، مثلا سوئی، ہانڈی، کلہاڑی، پیالہ، آگ اور پانی وغیرہ۔ اور عام طور پر ماعون کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی وہ معمولی سے معمولی چیز جو استعمال کے بعد انہیں واپس مل جائے گی وہ بھی کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے ثواب کی انہیں امید نہیں اور دنیا میں انہیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والے ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید ذکر فرمائی ہے۔